بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ پارہ 24 سورہ الزمر رکوع 7 آیت نمبر 64 تا 67۔ مذکورہ آیتوں میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، جب دلائل مذکورہ سے، براہین قاطعہ سے توحید کی مکمل اثبات، ثبوت اور کفر و شرک کا ابطال ہو چکا ہے، تو اس کے بعد مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کا صدور محال ہے اور ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی بہت سارے انبیاء علیہم السلام گزر چکے ہیں۔ ان انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی بھی بھیجی جا چکی ہے کہ اپنے ہر امتی تک یہ پیغام الہی، توحید الہی پہنچا دیجئے، اور اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جائیں گے اور تو خسارے میں پڑے گا۔ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر تعلیم ہے امت کو، امت مسلمہ کو، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو تردید ہے سختی سے شرک کی، کہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک قطعاً مت بنانا۔ اس لیے ہر حالت میں شرک سے مکمل گریز اور پرہیز کیجیے اور اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ لہذا جب انبیاء علیہم السلام کو خطاب کیا گیا، حکم دیا گیا، اور اس انبیاء علیہم السلام میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شامل ہے، داخل ہے، لہذا توحید کا حق ہونا، کفر و شرک کا باطل ہونا، یہ بذریعہ وحی ثابت ہو چکا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اس بات پر مأمور کر دیا ہے کہ اس عقیدے پر قائم رہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس عقیدہ توحید کی تلقین کرے، ترغیب کرے، ہدایت کرے۔ لیکن کفار مشرکین کا آپ سے کفر و شرک کی توقع رکھنا بدترین حماقت ہے، بدترین ضلالت ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جن لوگوں نے اللہ کی عظمت، رفعت کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر کی ناقدری کی ہے، پہچانا نہیں ہے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، جیسا کہ پہچاننا چاہیے۔ حالانکہ ساری زمین اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور بروز قیامت تو تمام آسمان جو ہے وہ بھی لپٹے ہوئے ہوں گے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت میں بروز قیامت زمین کا مٹی میں ہونا اور آسمانوں کا اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہونا متقدمین اسلاف کے نزدیک اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کی دو قسم ہے، ایک نوع لا یعلم معناہ اصلا کالمقطعات، ایک قسم متشابہات کی وہ ہے جس کا معنی بالکل معلوم نہیں ہے، جیسا کہ حروف مقطعات ہے۔ جمہور امت یا جمہور اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے جس کا
معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے، جیسا کہ ید ہے، استواء علی العرش ہے، کیونکہ یہ مثلیات میں سے ہے۔ اللہ کی مثل، مثیل، شبہ، شبیہ نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ لہذا آیت مذکورہ میں قبضہ بھی متشابہات میں سے ہے، جس کا معنی مراد اللہ کے بغیر غیر کو معلوم نہیں ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ عوام الناس یا عام لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم کرنے کی جو عوام کی کوشش ہے وہ ممنوع ہے۔ عوام اس معاملات سے، متشابہات سے دور رہے۔ بس اتنا ہے کہ ان آیاتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان آیاتوں سے اللہ کا جو مراد ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ظاہر الفاظ میں جو مٹی یا دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، جو کہ اعضاء ہے، جسم ہے، اور جسم میں سے اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ جسمیت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اور اس میں آیات کے آخر میں اس طرف اشارہ ان الفاظ سے کیا کہ اپنے اعضاء کو اس پر قیاس مت کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ علماء متاخرین نے آیات کو ایک تمثیل اور مجاز قرار دیا ہے۔ معنی یہ ہوگا کسی چیز کا مٹھی میں ہونا، دائیں ہاتھ میں ہونا، یہ کنایہ ہے مکمل کنٹرول سے، قبضہ قدرت سے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ فرمایا قل کہہ دیجیے ہے افغیر اللہ، تو کیا اللہ کے سوا تأمرونی، تم مجھے کہتے ہو اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، انبیاء علیہم السلام، من قبل کا جو پہلے گزر چکے ہیں آپ سے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ، تو برباد ہو جائے گا، عملک، تمہارا عمل، وَلَتَكُونَنَّ، اور تو ضرور ہوگا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلِلَّهِ فَاعْبُدُوهُ، نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُنْ، اور ہو جا، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے، وما قدر اللہ، اور قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کی، حق قدر ہی، جیسا حق ہے اللہ کی قدر کرنے کا، والارض جمیعاً، اور یہ زمین سب، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہے ہوگی، یوم قیامت کے دن، والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ، اللہ کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، برتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔